السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و مستمعین، یقیناً آپ خیریت سے ہوں گے، خیریت میں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خیریت میں رکھے۔ ہمارے ایک روحانی بیٹے ہیں، شاگرد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے باپ ڈانٹتے رہتے ہیں، جھڑکیں پلاتے رہتے ہیں، تو میں کیا کروں؟ اور اسی طرح ایک خاتون نے پوچھا ہے کہ میرے خاوند بہت زیادہ سخت ہے اور ہمہ وقت ڈانٹ پلاتے رہتے ہیں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو بیٹے کی خدمت میں گزارش ہے کہ بیٹے آپ اپنے باپ کی ڈانٹ کو برداشت کرتے رہیں۔ باپ کی جو سختی ہوتی ہے وہ ہمیشہ شخصیت میں نکھار پیدا کرتی ہے، بندے کو آوارگی سے بچاتی ہے۔ کوئی بھی باپ اپنے اولاد پہ ظلم نہیں کرتا، نہ وہ ظلم کو پسند کرتا ہے، بس بچوں کو بات سمجھ نہیں آتی۔ تو باپ کی جو ڈانٹ ہوتی ہے، جھڑک ہوتی ہے، وہ اصلاح کے لیے ہوتی ہے، تربیت کے لیے ہوتی ہے، اور اس میں ایک محبت کا سیلاب موزن ہوتا ہے جو نظر نہیں آتا۔ تو شیطان کے ہتھے نہ چڑھیں، باپ زندہ ہے، ڈانٹتا ہے تو اس کی قدر کریں اور ان کی جھڑک کو محبت سمجھیں، اصلاح سمجھیں، تربیت سمجھیں۔ اور جو خاتون ہیں ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ آپ بھی صبر سے کام لیں۔ باقی جو خامد ہیں آپ کے، ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے اور یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ صرف نماز پڑھنے والا بہترین انسان نہیں، صرف قرآن پڑھنے والا بہترین انسان نہیں، بلکہ اپنی گھر والی کے ساتھ نرمی اور شفقت سے پیش آنے والا وہ بھی کائنات کا بہترین انسان ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ انسان ہے۔ تو بہر صورت باپ کی جو ڈانٹ اور جھڑک ہوتی ہے اس میں خیر ہی خیر ہوتی ہے، اور خامند بھی اگر آپ کو کسی نامناسب حرکت میں ڈانٹتا ہے یا کسی غفلت پہ ڈانٹتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ خامند کی ذمہ داری میں شامل ہے۔ البتہ اس میں بےہودگی نہیں ہونی چاہیے، گالم گلوچ کے معاملے نہیں ہونے چاہیے اور تان زنی والے معاملے نہیں ہونے چاہیے۔ تو جائز حد تک جو جھڑک ہے آپ کو سہنا چاہیے، برداشت کرنا چاہیے۔ اگر آپ دل ہی دل میں کوئی بغض پالیں گی، کوئی خامند کے بارے میں نفرت رکھیں گی، موڈ رکھیں گی، تو پھر گھر جو ہے وہ جہنم بنتا جائے گا، خوشیاں، گھر کی رونقیں جو ہیں وہ ختم ہوتی جائیں گی۔ تو جھڑک کے حوالے سے، ڈانٹ کے حوالے سے سمجھ لیں کہ میں نے دو قسمیں آپ کو بیان کر دی ہیں۔ ایک جھڑک ہوتی ہے محبت میں آ کر، اصلاح کے جذبے سے، تربیت کے جذبے سے، تو یہ اللہ کی رحمت ہے، وہ باپ کرے یا خامد کرے۔ ہاں یہ جھڑک ٹھیک نہیں ہے کہ تحقیر کے لیے کسی کو ڈانٹ پلانا، تذلیل کے لیے کسی کو ڈانٹ پلانا، حقارت کے لیے کسی کو ڈانٹ پلانا، اپنی بڑائی جتانے کے لیے کسی کو ڈانٹ پلانا، تو یہ چیزیں شریعت میں مذموم ہیں، شریعت ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتی۔ تو اگر کوئی ایسا معاملہ کرتا ہے تو یہ ڈانٹ پلانے والے کا ہی نقصان ہے، لیکن اسے سمجھ نہیں آتی۔ دوسروں کے حقوق کا خیال کریں، نرمی سے پیش آئیں، اور اگر کہیں کوئی اصلاح کے لیے کوئی ڈانٹ پلانا بھی پڑ جائے تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کسی خامد کو یا کسی باپ کو یا کسی استاذ کو غفلت کرنی چاہیے۔ جو اپنے استاذ اور باپ اور بڑے کی ڈانٹ برداشت نہیں کرتے ان کو پھر زمانے کے ظلم سہنا پڑتے ہیں، لوگوں کی نوکریاں کرنا پڑتی ہیں، لوگوں کے ماتحت جینا پڑتا ہے، وہ بلندیاں نہیں پاتے۔ تو حقیقت میں باپ کی ڈانٹ اور استاذ کی ڈانٹ اور کسی اہم موقع پہ خامد کی ڈانٹ یہ بندے کو پالش کرتی ہے، شخصیت میں نکھار پیدا کرتی ہے۔ تو اصل میں فیس بک کا دور ہے، یوٹیوب کا دور ہے، آوارگی بہت زیادہ، بچوں کے نا مزاج بگڑ گئے، وہ اپنی اصلاح چاہتے نہیں ہیں، وہ اپنی بری عادتوں کو چھوڑنا نہیں چاہتے۔ ظاہر ہے کسی بچے کو بری عادت ہے، وہ فلمیں دیکھتا ہے، ڈرامے دیکھتا ہے، چوری کرتا ہے، بد زبانی کرتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، بے ادبی کرتا ہے، جب باپ اس کو ڈانٹے گا تو وہ اچھا تو نہیں لگے گا، کیونکہ اپنی عادتیں چھوڑنا یہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو باپ کی ڈانٹ کو، خامند کی ڈانٹ کو، استاذ کی ڈانٹ کو اور کسی بھی محلے دار بڑے کی ڈانٹ کو کبر کا ذریعہ نہ بنائیں، موڈ کا ذریعہ نہ بنائیں، بلکہ سوچیں کہ میں نے بڑے کو کیوں تکلیف دی۔ ایک سلجھا انسان، اچھا انسان، بامر انسان، صاحب علم انسان، آخر وہ غصے میں کیوں آیا، اس کی کیا وجہ تھی؟ تو یہ وہ چند ضروری باتیں ہیں جو ابھی میرے ذہن میں ہیں اور میں نے آپ کی خدمت میں رکھ دی ہیں۔ باقی خلاف شرع کاموں پہ ڈانٹنا، روکنا اور کچھ سختی کرنا یہ بھی رسول اللہ کی سنت ہے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ اگر ایسی ڈانٹ ڈپٹ نہ ہو تو معاشرہ برباد ہو جائے۔ معاشرے کا تو پہلے ہی ستیہ ناش ہو چکا ہے، معاشرہ تو پہلے ہی برباد ہے، بچے تو پہلے ہی بے روی اور بدتمیزی اور بے ادبی کی طرف جا چکے ہیں الا ماشاء اللہ۔ اور یہ شکایت بڑے بڑے سلجھے گھرانوں سے ہے کہ ماں باپ پریشان ہیں، اساتذہ پریشان ہیں۔ تو
اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے بڑوں کا احترام نصیب فرمائے، آمین ثم